السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں 9ویں جماعت کا اردو اور ہمارا موضوع ہے فیض احمد فیض کی لکھی ہوئی غزل، جس میں ہم نے کل ایک غزل پڑھی اور آج ہم اس کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ کب ٹھہرے گا درد اے دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی۔ کب جان لہو ہوگی، کب اشک گہر ہوگا، کس دن تیری شنوائی اے دیدہ تر ہوگی۔ کب مہکے گی فصل گل، کب بہکے گا مے کھانا، کب صبح سخن ہوگی، کب شام نظر ہوگی۔ وائز ہے نہ زاہد ہے، نہ سیاہ ہے نہ قاتل ہے، اب اس شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی۔ کب تک ابھی راہ دیکھیں اے قامت جانانا، کب حشر معین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی۔ تو یہ جو پہلا شعر ہے جس کو مطلع کہیں گے، یہ مطلع ہے یعنی اس کی جو دونوں جو مصرے ہیں یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے، اور اسی قافیے اور ردیف کے تحت باقی غزل لکھی گئی ہے یا کہی گئی ہے۔ تو پہلا شعر ہے کب ٹھہرے گا درد اے دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اس شعر میں شاعر کو کسی کا انتظار ہے، یعنی شاعر کسی کا انتظار ظاہر کر رہے ہیں۔ کب ٹھہرے گا یعنی وہ وقت کب رکے گا، بسر ہوگی یعنی گزر جائے، سحر صبح کو کہتے ہیں۔ تو شاعر اپنے دل سے مخاطب ہے، اے میرے دل، اے میرے دل، اپنے دل سے فرماتے ہیں، اپنے دل کی طرح سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے دل، اے میرے دل، یہ غلامی اور ظلمت کے دن کب بیت جائیں گے، کب ختم ہو جائیں گے، یعنی ظلمت کی جو راتیں ہیں یہ کب ختم ہو جائیں گی۔ ہم نے سنا تھا کہ ظلم کے اندھیرے مٹ جائیں گے اور ایک نئی صبح ہوگی، ظلم کے اندھیرے مٹ جائیں گے اور ایک نئی صبح ہوگی، آزادی کی صبح، لیکن ابھی کتنا انتظار کرنا پڑے گا اس حسین صبح کا۔ پھر دوسرا شعر ہے کب جان لہو ہوگی، کب اشک گہر ہوگا، کس دن تیری شنوائی اے دیدہ تر ہوگی۔ اشک یعنی آنسو، گہر موتی، شنوائی ارزداشت، دیدہ آنکھوں کو کہتے ہیں، تر ہونا یعنی بھیگ جانا۔ کب جان لہو ہوگی، تو شاعر فیض احمد فیض اس شعر میں امید لگائے، فریاد کر رہے ہیں کہ کب وہ دن آئے گا جب میری جان جو ہے میرے محبوب پر فدا ہو جائے گی، کب میری جان میرے محبوب پر فدا ہو جائے گی، کب میرے جو آنسو میں اپنے محبوب کی یاد میں جو آنسو بہا رہا ہوں، کب ان آنسوؤں کی قدر ہوگی۔ کس دن تیری شنوائی اے دیدہ تر ہوگی، کب میری ارزداشت میری ان نم آنکھوں سے میری محبوب کے سامنے سنی جائے گی۔ پھر تیسرا شعر ہے کب مہکے گی فصل گل، کب بہکے گا مے کھانا، کب صبح سخن ہوگی، کب شام نظر ہوگی۔ مہکنا یعنی خوشبودار ہونا، بہکنا یعنی بدمست ہونا، مے کھانا شراب کھانے کو کہتے ہیں، سخن بات کو کہتے ہیں، شام نظر یعنی نظاروں والی شام۔ تو شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں یا آس لگائے بیٹھے ہیں کہ کب میرے وطن میں وہ بہار کے دن آئیں گے جب صبح جو ہوگی پھولوں کی خوشبوؤں سے مہکے گی، اور شام جو ہوگی وہ خوبصورت نظاروں والی ہوگی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اور ہر شراب خانہ جو ہے وہ مدہوش، وہ مست مدہوش ہو جائے گا۔ مست مدہوش یعنی ہر ایک جو ہوگا وہ اپنے اپنے مستی میں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا باہر نکلنے کا، بلکہ صبح جو ہوگی پھولوں کی خوشبو سے مہکنے والی ہوگی، اور شام جو ہوگی نظاروں والی ہوگی، یعنی ہر ایک طرف نظارے ہی نظارے ہوں گے۔ کب میرے چمن میں ایسا دن آئے گا۔ تو پھر چوتھا شعر ہے واعظ ہے نہ زاہد ہے، نہ سیاہ ہے نہ قاتل ہے، اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی۔ واعظ یعنی واعظ کرنے والا، زاہد پرہیزگار کو کہتے ہیں، ناسیہ صلاح کار کو کہتے ہیں، قاتل تو آپ جانتے ہی ہیں۔ یاروں یعنی دوستوں کی، بسر یعنی گزر ہوگی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ کیسے دن آئے ہیں کہ نہ تو اب ہمارے وطن میں واعظ کرنے والے رہے، نہ تو پرہیزگار رہے، اور نہ صلاح کار ہی رہے، کوئی صلاح دینے والا بھی نہ رہا، اور نہ قاتل ہی رہے۔ تو اس طرح سے اس شہر میں، اس دنیا میں زندگی کیسے گزر جائے گی اب، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے ہر طبقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو دوسرا اس کو سکھاتا ہے، لیکن یہاں نہ تو غلطی کرنے والے رہے اور نہ تو کوئی سکھانے والا رہا۔ تو اس طرح سے ایسے شہر میں زندگی کیسے گزر جائے گی، کیسے کٹے گی۔ کب تک ابھی رہ دیکھیں اے قامت جانانا، کب حشر معین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی۔ رہ یعنی راستہ، قامت جانانا یعنی بہت بڑے محبوب، حشر قیامت کو کہتے ہیں، معین مقرر۔ تو شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے سوال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے عظیم محبوب، میں اس راستے پر چلتے چلتے تھک گیا ہوں، یعنی میں دنیا کے مشکلات دیکھتے دیکھتے اکتا گیا ہوں۔ تو اب تم بتاؤ، آپ تو بتاؤ
کہ قیامت کا دن جو مقرر ہے کب آئے گا، کیونکہ تمہیں تو معلوم ہوگا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ شاعر اس شعر میں اپنے رب سے مخاطب ہے، اے میرے رب، میں اس دنیا میں اکتا گیا ہوں، اب تو بتا کہ یہ حشر یعنی قیامت کا دن جو مقرر ہے، آپ تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے، اب تو بتا یہ قیامت کب آئے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ غزل اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کے سوالات ہم لکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔